ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات وڑبائی و بزرگی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، جس نے ہم تمام انسانوں کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی لاچار و بے مجبور نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری رشد و ہدایت کے لیے اس دنیا فانی کے اندر بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا. ان انبیاء کراموں پر درود و سلام ہو، بالخصوص اس ہستی قدس و مقدس جن کا نام اسم گرامی تاجدار مدنی آمینہ کے لال جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و صحاب پر. حاضرین جمعہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ شروع ہو چکا ہے. اسلامی کیلنڈر کے حساب سے پہلا مہینہ ہم اور آپ پر سایہ فگن ہو چکا ہے. ہم اور آپ اس مہینے سے گزر رہے ہیں جس مہینے کو ہم اور آپ محرم الحرام کے نام سے جانتے ہیں. محرم الحرام کہتے ہیں، اور یہ مہینہ سال کا پہلا مہینہ ہے میرے دینی بھائیوں. اور ہمارے اسلامی سال کی شروعات جو ہے محرم الحرام کے مہینے سے ہوتی ہے، اسی مہینے سے شروع ہوتی ہے، جس کو شریعت نے
حرمت والا مہینہ کہا ہے، حرام مہینہ کہا ہے، کہ جو سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے مہینے، جو حرام والے مہینے ہیں۔ اب حرمت کا مہینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حرام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سال کے جو 4 مہینے، سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جن مہینوں میں ہمیں اور آپ کو ادب کرنا، اس مہینے کا احترام کرنا ہے، اس مہینے کی تعظیم کرنی ہے۔ اب ادب و احترام کا مطلب کیا ہے؟ ادب و احترام کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور آپ اس مہینے میں اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے بچیں، اللہ رب العالمین کی معصیت کے کاموں سے بچیں، گناہ کے کاموں سے بچیں، زناکاری سے بچیں، بدکاری سے بچیں، لہو لعیب سے بچیں، شرک و بدعت و خرافات سے بچیں۔ ہم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کریں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ میرے دینی بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہی یہ 4 مہینے حرمت والے جو ہیں چلے آ رہے ہیں، جن میں سے 3 مہینے بے درپے ہیں، مسلسل ہیں، اور 1 مہینہ جو شعبان کے پہلے آتا ہے۔ جو 3 مہینے بے درپے مسلسل وہ کون کون سے؟ نمبر 1 ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ یہ 3 مہینے لگاتار بے درپے مسلسل ہیں۔ جو چوتھا مہینہ ہے وہ شعبان کے پہلے آتا ہے، رجب کا مہینہ ہے۔ ہمیں اور آپ کو انہی 3 مہینوں کی تعظیم کرنی ہے، انہی 3 مہینوں کا ادب و احترام کرنا ہے۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مہینے کا نام حرمت والا مہینہ کیوں پڑا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عرب کے لوگ دور جاہلیت میں اس مہینے کی بڑی تعظیم کرتے تھے، بڑا ادب و احترام کرتے تھے، اور خاص طور سے اس مہینے کے اندر، ان 4 مہینوں کے اندر عرب کے لوگ لڑائی جھگڑا، جنگ و جدال کو، خوریزی کو حرام سمجھتے تھے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی شخص اپنے خاندان کے قاتل کو پا جاتا تھا، اپنے گھر والوں کے قاتل کو پا جاتا تھا، اپنے رشتہ دار کے قاتل کو پا جاتا تھا، تو اس پر حملہ نہیں کرتے تھے، اس سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے اس مہینے کے اندر۔ اور عرب کے لوگ لڑاکو ہوتے تھے۔ پہلے زمانے میں دور جاہلیت میں آئے دن جنگیں ہوتی تھی، لڑائیاں ہوتی رہتی تھی، لیکن جب محرم الحرام کا مہینہ پڑ جاتا تھا اچانک، تو ان کے لیے افسوس کی بات ہوتی تھی کہ اب ہم لڑائی نہیں کر سکتے، اب ہم جنگ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے ایک چال چلی، ایک راستہ نکالا، ایک ترتیب دی کہ یہ جو محرم الحرام کا مہینہ، ہم اس مہینے میں لڑائی کریں گے۔ محرم الحرام کے مہینے کے بعد جو سفر کا مہینہ آئے گا، ہم اس کو محرم الحرام مانیں گے۔ اس طرح وہ لوگ ترتیب دیتے تھے، اس طرح وہ لوگ ایک مہینے کو دوسرے مہینے میں ٹرانسفر کر دیتے تھے۔ میرے دینی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سال حجۃ الوداع کیا، اور یعنی 9 تاریخ عرفہ کے دن آپ نے ایک خطبہ دیا، اس خطبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی اسی آیت کی تلاوت کی، اسی آیت کو پڑھا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے خطبے مسنون کے بعد پڑھی ہے۔ اللہ کے نبی اس قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور یہی تعداد لوح محفوظ میں بھی لکھا گیا، لوح محفوظ میں بھی درج ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، اور سال کے 12 مہینوں کی تعداد، سال کے 12 مہینوں کا سلسلہ اسی دن سے چلا رہا ہے جس دن سے اللہ رب العالمین نے زمین کو پیدا کیا ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ رب العالمین نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے، جس دن سے اللہ رب العالمین نے زمین کو پیدا کیا ہے، اسی دن سے سال کے 12 مہینہ کو سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔
سلسلہ جاری ہے اسی دن سے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، اور 19 سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ، یہی سیدھا سادہ دین ہے، اللہ رب العالمین کا جو دین ہے، اللہ کے نبی کا جو دین ہے، سیدھا سادہ دین ہے۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اور تم ان مہینوں کے اندر خاص طور سے اپنے نفس پر ظلم نہ کرو، اپنے نفس پر کوئی حملہ نہ کرو۔ میرے دینی بھائیوں، اللہ رب العالمین کے دین کے ساتھ کھلواڑ نہ کرو، مذاق نہ کرو، ڈھول تماشا نہ کرو اللہ رب العالمین کے دین کے ساتھ۔ اور آگے بڑھیے، محرم الحرام کے مہینے کی ایک اور فضیلت ہے، وہ یہ ہے کہ روزہ رکھنا۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ محرم الحرام کا روزہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں افضل الصیام بعد رمضان الشہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد اگر کوئی سب سے افضل مہینہ ہے، رمضان کے بعد اگر کوئی سب سے افضل روزہ ہے، رمضان کے بعد اگر اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے افضل روزہ اگر ہے تو محرم الحرام کا روزہ ہے۔ میرے دینی بھائیوں، محرم الحرام کے مہینے میں کوئی ماتم نہیں ہے، کوئی ڈھول تماشا نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، سینے کو چاک کرنا نہیں ہے، کوئی ماتم نہیں ہے، کالی کالی جھنڈیاں لگانا نہیں ہے۔ میرے دینی بھائیوں، محرم الحرام کے مہینے میں یہ سب چیزیں ثابت نہیں ہے، صرف محرم الحرام کے مہینے میں ہمیں آپ کو روزہ رکھنا ہے۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محرم الحرام کا روزہ ہم کب رکھیں، کس تاریخ کا روزہ ہے، ہم کس دن روزہ رکھیں؟ تو اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے ہم اور آپ صحیح بخاری کو اٹھائیں، اس میں آپ کو جواب مل جائے گا۔ صحیح بخاری کے اندر اللہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، جب مدینہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ لوگ محرم الحرام کے 10ویں تاریخ کی تعظیم کرتے تھے، 10ویں تاریخ کو روزہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا کہ اے یہودیوں، تم لوگ اس دن کی تعظیم کیوں کرتے ہو، تم لوگ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ یہودی لوگوں نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی، ہم لوگ اس دن کی تعظیم اس لیے کرتے ہیں کہ یہی وہ دن ہے جس دن اللہ رب العالمین نے موسیٰ کو اور موسیٰ کے قوم کو بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی، یہی وہ دن ہے جس دن اللہ رب العالمین نے فرعون کو دریا میں غرق کر دیا تھا، جس دن اللہ رب العالمین نے فرعون کو دریا میں ڈبو دیا تھا۔ اس لیے اور آپ اس دن کی تعظیم کرتے ہیں، اس لیے اور آپ اس دن کا بڑا ادب و احترام کرتے ہیں، اس لیے آج ہم لوگ اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا وَنَحْنُ أَوْلَى بِمُوسَىٰ، کہ اے یہودیوں، ہم تو موسیٰ کے اوپر تم سے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم اس دن کا روزہ رکھیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اے میرے پیارے صحابہ، تم بھی جو 10ویں تاریخ کا روزہ رکھو، محرم الحرام کے 10ویں تاریخ کو روزہ رکھو۔ اللہ کے نبی نے فوراً حکم دیا۔ اور اسی طرح آپ صحیح مسلم کو اٹھا کر دیکھ لیجیے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنا شروع کر دیا اور جب صحابہ کرام کو بھی حکم دیا تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس دن ہم روزہ رکھنے جا رہے ہیں، جس دن ہم روزہ رکھ رہے ہیں، اس دن کی تعظیم تو یہودی لوگ کرتے ہیں، اس دن کا ادب و احترام تو یہودی لوگ کرتے ہیں، اس دن تو روزہ یہودی لوگ بھی رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ، لَأَصُومَنَّ يَوْمَ التَّاسِعِ، آئندہ سال ہم لوگ 9ویں تاریخ کو بھی روزہ رکھیں گے، محرم الحرام کے 9ویں تاریخ کو بھی روزہ رکھیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہم آئندہ سال 9ویں تاریخ کو بھی روزہ رکھیں گے، اس کے بعد سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ موقع نصیب نہیں ہوا۔ محرم الحرام کا مہینہ آنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے پیارے ہو گئے، اللہ رب العالمین کے پاس چلے گئے، اس دنیا سے انتقال کر گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اس دنیا سے فوت
کے مہینے میں روزہ رکھیں، 9ویں اور 10ویں تاریخ کا روزہ رکھیں ہم اور آپ۔ میرے دینی بھائیوں، اسی طرح جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا عاشورہ کے روزے کی فضیلت کے بارے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کے روزے کی فضیلت کیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الذی قبلا۔ عاشورہ کے روزے کی فضیلت یہ ہے کہ جو انسان، جو مسلمان، جو شخص عاشورہ کا روزہ رکھے گا، اللہ رب العالمین اس کے پچھلے سال کے گناہ کا کفارہ بنا دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے پچھلے سال کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے عاشورہ کو روزہ رکھنے سے۔ تو میرے دینی بھائی اور آپ ضرور اس روزے کا اہتمام کریں، 9ویں اور 10ویں تاریخ کا روزہ رکھیں میرے دینی بھائی۔ اور آگے بڑھیے، اب ہمیں اور آپ کو اس مہینے میں کون سا کام کرنا ہے، کیا کرنا کیا نہیں کرنا ہے۔ میرے دینی بھائیوں، اس محرم کے مہینے میں ہمیں اور آپ کو 9ویں اور 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنا ہے، نماز کا اہتمام کرنا ہے، توبہ استغفار کرنا، بخشش طلب کرنا ہے، اور اس مہینے کا خاص طور سے ادب و احترام کرنا، اس مہینے کی تعظیم کرنی ہے۔ لیکن آج اس سماج کے اندر، اس معاشرے کے اندر کچھ ایسے جاہل لوگ ہیں جو محرم الحرام کے مہینے سے من گھڑت باتیں کرتے ہیں کہ جو شخص عاشورہ کے دن، عاشورہ کے روز غسل کرے گا تو تمام سال بیماری سے محفوظ رہے گا، اس کو بیماری نہیں ہوگی، اس کو بیماری لاحق نہیں ہوگی۔ اس طرح کی من گھڑت باتیں بیان کرتے ہیں۔ میرے دینی بھائیوں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان سب چیزوں کی کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی اصل نہیں ہے، یہ سب من گھڑت باتیں ہیں۔ میرے دینی بھائیوں، محرم الحرام کے مہینے سے آنے سے پہلے کچھ لوگ ایسے ہیں جو شادی بھی کرتے ہیں، جو کھانا بھی کھاتے ہیں، جن کے چہروں پر مسکراہٹیں بھی ہوتی ہیں، جن کے گھروں میں جھاڑو لگائے جاتے ہیں، صفائی ستھرائی کی جاتی ہے، گوشت آتے ہیں، ایسے اچھے سے زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن میرے دینی بھائیوں، محرم الحرام کے مہینے سے سب کچھ کرتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، دکان کو بھی کھولتے ہیں، لیکن جیسے ہی محرم الحرام کا مہینے کا چاند نظر آتا ہے، محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے، ویسے ہی مسلمانوں میں سے ایک بڑے طبقے نے کہ محرم الحرام کے مہینے کے شروع ہوتے ہی سیاہ کپڑے پہنے جاتے ہیں۔ کئی جگہوں پہ 7 تاریخ کے بعد گوشت نہیں آتے ہیں، ان کے گھروں میں صفائی ستھرائی نہیں کی جاتی ہے محرم الحرام کے مہینے کے سے لے کر کے، ان کے گھروں میں جھاڑو نہیں لگائے جاتے ہیں، شادی نہیں کرتے ہیں، نکاح نہیں کرتے ہیں، نکاح کو مؤخر کر دیتے ہیں۔ میرے دینی بھائیوں، غم کا مہینہ منا لیتے ہیں۔ میرے دینی بھائیوں، ان سب باتوں کی حقیقت کیا ہے؟ ان سب باتوں کو، ان تمام کی تمام باتوں کو جوڑا جاتا صرف اور صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت 10ویں تاریخ کو سن 68 ہجری کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا میں بڑا ہی مظلومانہ طریقے سے شہید ہوئے تھے۔ میرے دینی بھائیوں، لیکن ہمیں اور آپ کو یہ بات جاننی چاہیے، ہم اور آپ اس بات کو سب سے پہلے سمجھنے کی کوشش کریں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہمارا موقف کیا ہے، اہل الحدیث کا موقف کیا ہے، اہل سنت والجماعت کا موقف کیا ہے، صحابہ و تبع تابعین کا موقف کیا ہے۔ میرے دینی بھائیوں، ہمارے نبی جو ہے اپنے نواسے سے بڑا پیار کرتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے۔ ترمذی کی صحیح روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، کل قیامت کے دن میرے یہ نواسے جو حسن حسین جو ہے، کل قیامت کے دن جنت کے اندر نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ جو نوجوان اس دنیا سے نوجوانی کے حالت میں انتقال کر جائے گا، جو نوجوان اس دنیا سے نوجوانی کے حالت میں رخصت ہو جائے گا، فوت ہو جائے گا، تو کل قیامت کے دن میرے یہ حسن حسین جو ہے، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں کل قیامت کے دن جنت کے اندر نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ اسی طرح
مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میری امت کے لوگوں، انما اموالکم واولادکم فتنہ، اے میری امت کے لوگوں، یہ تمہاری اولاد، تمہارا مال بہت ہی بڑا فتنہ، بہت ہی بڑی آزمائش ہے۔ اللہ کے نبی اپنے نواسے سے بڑی محبت کرتے تھے، بڑا پیار کرتے تھے میرے دینی بھائیوں، لیکن آج اس سماج کے اندر، اس معاشرے کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ایک نیا دین کھڑا کر دیا گیا ہے، شریعت کے مقابلے میں ایک نئی شریعت کھڑی کر دی گئی میرے دینی بھائیوں۔ افسوس کی بات ہے کہ میرے نبی کی شریعت میں کوئی ماتم نہیں ہے، کوئی نوحہ نہیں ہے، کوئی سینہ چاک کرنا نہیں ہے، کوئی کالی جھنڈیاں لگانا نہیں ہے میرے دینی بھائیوں۔ میرے نبی کی شریعت اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتی ہے کہ اپنے مرنے والے کے اوپر 3 دن سے زیادہ سوگ نہ منائے۔ ہم اور آپ اپنے گھر والے کے مرنے پر 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں منا سکتے ہیں۔ شریعت اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتی میرے دینی بھائیوں، اور شریعت اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتی ہے کہ ہم اپنے کاروبار کو ظاہری طور پر بند کر دیں، اپنے دکان کو ظاہری طور پر بند کر دیں، ہم ظاہری طور پر غم کریں۔ شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ ہاں، بیوہ عورت کو شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ جس کے شوہر اس دنیا سے انتقال کر جائیں تو اس کو 4 مہینہ 10 دن عدت گزارنی ہے، بغیر زیب و زینت کے۔ وہ عورت، وہ بیوہ عورت 4 مہینہ 10 دن تک عدت گزار سکتی ہے، گزارے گی۔ میرے دینی بھائیوں، یہ دین جو، یہ اسلام جو ہے، ایسا ویسا دین نہیں ہے کہ ہم جو چاہیں وہ کریں۔ یہ دین ایک سمپل سا دین ہے، ایک فطری دین ہے، ایک سمپل سا اسلام ہے میرے دینی بھائیوں۔ میرے نبی کی شریعت میں کوئی ماتم نہیں ہے، کوئی نوحہ نہیں ہے، کوئی سینہ چاک کرنا نہیں ہے۔ میرے نبی کی شریعت اس بات کی بھی اجازت دیتی ہے، یہاں تک کہ حکم دیتی ہے، کرتی ہے کہ اپنے گھر کے مرنے والے پر اگر کوئی شخص ضرورت سے زیادہ روتا ہے، حد سے زیادہ روتا ہے، تو اس کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، میت کو تکلیف پہنچتی ہے، مرنے والے کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس سے بچو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لیس منا ضرب الخدود او شق الجیوب ودعا بدعوۃ الجاہلیہ، کہ وہ انسان ہم میں سے نہیں ہے، وہ انسان ہم میں سے نہیں ہے جس کے پاس کوئی مصیبت آ جائے، جس کے اوپر کوئی غم لاحق ہو جائے، جس کے اوپر کوئی غم آ جائے اور وہ اس مصیبت کی وجہ سے، اس غم کی وجہ سے اپنے رخسار پر، اپنے چہرے پر تھپڑ مارے، تھپڑ رسید کرے اور اپنے سینے کو چاک کرے، اپنے گریبان کو چاک کرے، کالی کالی جھنڈیاں لگائیں۔ میرے دینی بھائیوں، وہ انسان ہم میں سے نہیں، وہ انسان ہم میں سے نہیں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ میرے دینی بھائیوں، کیا نبی کے دور میں شہادتیں نہیں ہوئی تھی؟ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیا کم دردناک شہادت تھی کہ جب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو قبول کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے تھے، لیکن اس سے کہیں زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر غمگین ہوئے تھے۔ لیکن کیا اللہ کے نبی نے کوئی ماتم منایا، کوئی نوحہ کیا، کوئی سینہ چاک کیا، کوئی گریبان کو چاک کیا؟ نہیں میرے دینی بھائیوں۔ کیا میرے نبی کے صحابہ نے کالی جھنڈیاں لگائیں؟ کیا میرے نبی کے صحابہ نے زنجیروں کو اپنے سینے پر مارا؟ نہیں میرے دینی بھائیوں۔ آج اس سماج کے اندر، اس معاشرے کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مقابلے میں ایک نیا دین کھڑا کر دیا گیا ہے، ایک نئی شریعت کھڑی کر دی گئی ہے۔ میرے دینی بھائیوں، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے غم کو کس طرح اظہار کیا تھا؟ ہمارے نبی کا کیا طریقہ تھا؟ میرے نبی نے اپنے ہاتھوں سے 2 جنازے اٹھائے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی میرے نبی مسکراتے رہتے تھے، مذاق کرتے رہتے تھے، بات چیت کرتے رہتے تھے، غم نہیں کیے تھے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، اور نہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ طریقہ اپنایا کہ وہ کوئی ماتم کیا جائے، کوئی نوحہ کیا جائے۔ میرے دینی بھائیوں، الفاظ آتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہو رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کو، اپنے بیٹے ابراہیم کو اپنے گود میں لیے ہوئے ہیں، اور ان کی آخری سانس چل رہی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ
تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، آپ کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، یہ کیا حالت ہے، یہ کیا میں آج دیکھ رہا ہوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عبد الرحمن حاضی رحمتی، کہ اے عبد الرحمن یہ جو آنسو نکل رہا ہے، یہ جو آنسو بہ رہا ہے، یہ ایک باپ کا آنسو بہ رہا ہے، ایک باپ کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ میرے دینی بھائیوں، اللہ کے نبی کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہو رہا ہے، اللہ کے نبی کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہو رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ جب اللہ کے نبی کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، جب اللہ کے نبی کے بیٹے اس دنیا سے فوت ہو گئے، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کے جنازے کو، اپنے بیٹے کی لاش کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا ان العین تدمع والقلب يحزن، کہ میرے بیٹے ابراہیم تیرے جانے سے تیرے باپ کا بہت دل دکھ ہے، تیرے جانے سے تیرے باپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، لیکن اے ابراہیم، اے میرے بیٹے ابراہیم، آج میں کوئی ایسا جملہ استعمال نہیں کروں گا، آج میں کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کروں گا جس سے اللہ رب العالمین ناراض ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی نے غم کو اس طرح اظہار کیا، لیکن آج حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے ماتم منایا جا رہا ہے، غم کیا جا رہا ہے، نوحہ کیا جا رہا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے خود ان کے والد کا انتقال ہوا، ان کے والد کی شہادت ہوئی، وہ بھی مسجد کے محراب کے نیچے۔ کیا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کا ماتم منایا؟ کیا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کے ماتم کیا، نوحہ کیا؟ نہیں میرے دینی بھائیو، یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، ہم اور آپ اس مہینے کا ادب و احترام کریں، تعظیم کریں میرے دینی بھائیوں۔ ہم اور آپ جس قوم کو باطل کہتے ہیں، جس قوم کو ہم باطل جانتے ہیں، وہ قوم جانتے ہیں کیا کرتی ہیں کہ وہ اپنے بچے کو اپنا عقیدہ سکھاتے ہیں، ان کے ذہنوں میں زہر بھرتے ہیں، لیکن آج ہمارے نوجوان و نسل کا کیا کردار، کیا طریقہ ہے میرے دینی بھائیوں؟ میں اپنے نوجوانوں تک یہ پیغام پہنچا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے نوجوانوں کو یہ فیس بک، یہ یوٹیوب، یہ انسٹاگرام، یہ موبائل نے دین سے دور کر دیا ہے، کہ اگر ان سے کوئی سوال کر لیا جائے، کہ اگر ان سے خلفائے راشدین کے بارے میں سوال کر لیا جائے کہ خلفائے راشدین کتنے، کون کون نام بتاؤ، نہیں بتا پائیں گے۔ اللہ کے نبی کی بیٹیوں کو بتاؤ، اللہ کے نبی کی 4 جو بیٹیاں ہیں ان کے نام بتاؤ، نہیں بتا پائیں گے۔ اللہ کے نبی کی بیویوں کا نام بتاؤ، کتنی بیویاں تھیں، نہیں بتا پائیں گے۔ میرے دینی بھائیوں، آج یہ فیس بک، یہ یوٹیوب، یہ انسٹاگرام نے ہمارے نوجوانوں کو دین سے دور کر دیا ہے۔ دنیا بھر کا قصہ معلوم رہتا ہے، لیکن اسلام کی باتیں نہیں معلوم ہوتی ہیں، شریعت کے تعلق سے کوئی بات معلوم نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کے ہم اور آپ اپنے اسلام کو سیکھیں، اسلام کی باتوں کو جاننے کی کوشش کریں، صحابہ کرام کے تعلق سے جاننے کی کوشش کریں میرے دینی بھائیوں۔ وقت ہو چکا ہے، آخری بات میں کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، نماز کے تعلق سے، کہ دیکھیے یہ نماز جو ہے اللہ کے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری زندگی میں جاتے جاتے یہ وصیت کرتے ہوئے گئے تھے کہ اے میری امت کے لوگوں، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت کے لوگوں، تم اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا، تم نماز کا خیال رکھنا، نماز کی پابندی کرنا، اپنے غلاموں کا خیال رکھنا، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنا، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ لیکن آج ہمارے اندر سے نماز بالکل ختم ہو گئی ہے، ہمارے اندر سے نماز ختم ہو گئی ہے میرے دینی بھائیوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، یہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب نماز کا وقت ہو جاتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیتے تھے کہ اے بلال جاؤ تم اذان دو تاکہ میں نماز پڑھ کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل کروں۔ اور یہ نماز میرے دینی بھائیوں کی ایسی عبادت ہے کہ زمین پر فرض نہیں ہوئی ہے، آسمان پر فرض ہوا ہے۔ روزہ، زکوٰۃ، حج سب زمین پر فرض ہوا ہے، لیکن یہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو آسمان پر فرض ہوا ہے۔
میرے دینی بھائیوں، لیکن آج ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے کاروبار کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، کہ کتنے ایسے دیندار لوگ ہیں جو کاروبار کی وجہ سے، دکان کی وجہ سے، بزنس کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں میرے دینی بھائیوں۔ سعودی عرب کی سرزمین کی مثال ابھی بھی موجود ہے کہ وہاں جب اذان ہوتی ہے تو دکان ساری کی ساری بند ہو جاتی ہے، جیسے ہی اذان کی آواز آتی ہے فوراً دکان کو بند کر دیا جاتا ہے۔ 15 منٹ کے لیے میرے دینی بھائیوں نماز ہوتی ہے۔ ہم اور آپ اگر اپنے دکان کو، اپنے کاروبار کو، اپنے تجارت کو 15 منٹ کے لیے بند کر دیں گے تو کیا ہم لٹ جائیں گے؟ کیا ہم خسارے میں ہو جائیں گے؟ کیا ہم برباد ہو جائیں گے؟ نہیں میرے دینی بھائیوں، ہم اور آپ اپنے دکان کو، اپنے کاروبار کو 15 منٹ کے لیے بند کر کے ہم مسجد میں آئیں اور نماز کی ادائیگی کریں، وقت پر آ کر کے نماز پڑھیں۔ تو میرے دینی بھائیوں، ضرورت اس بات کی کہ ہم اور آپ نماز کا خیال رکھیں۔ اور یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ مہینہ بہت ہی ادب و احترام والا مہینہ ہے، بہت ہی فضیلت ہے اس مہینے کی۔ ہم اور آپ اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں اور اس مہینے کی تعظیم کریں، اس مہینے کا ادب و احترام کریں، اور 9ویں اور 10ویں تاریخ کا روزہ ضرور رکھیں میرے دینی بھائی۔ 9ویں اور 10ویں تاریخ کے روزے کا اہتمام ہم ضرور کریں۔ اور یہ روزہ جو اللہ رب العالمین کے لیے، شہر اللہ، یہ مہینہ اللہ رب العالمین کے لیے میرے دینی بھائیوں، ہم اور آپ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کے اطاعت و فرمانبرداری کریں، اور اس مہینے کے اندر ہم تمام کے تمام گناہ کے کاموں سے بچیں، زناکاریوں سے، بدکاریوں سے، لہو لعیب سے، شرک و بدعت و خرافات سے ہم بچنے کی کوشش کریں۔ آخر میں رب العالمین سے دعا کہ العالمین ہم تمام لوگوں کو اس مہینے کا ادب و احترام اور تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ العالمین ہم تمام لوگوں کو اس مہینے کے اندر 9ویں اور 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ العالمین ہم تمام لوگوں کو اس مہینے کے اندر گناہ کے کاموں سے، شرک و بدعت و خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ العالمین ہم میں سے جو بھی مسلمان بھائی پریشان حال ہے ان کے پریشانیوں کو دور عطا فرما۔ رب العالمین جو بھی مسلمان بھائی بیماری کی حالت میں مبتلا بیمار ہے، رب العالمین تو انہیں شفا کاملہ واجلہ عطا فرما۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جب تک دنیا میں زندہ رکھ تب تک ایمان اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔